نہیں، روزانہ ایک آیت اگر آپ یاد کریں تو ایک مہینے میں سورہ ملک کے حافظ بن جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ روزانہ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے تو جب مر کر قبر میں پہنچے گا تو یہ سورہ ملک ایک پرندے کی شکل میں آئے گی اور اس بندے کے اوپر اپنے پر بچھا لے گی، اور جو عذاب کے فرشتے آئیں گے ان کو روک دے گی کہ تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے۔ جس طرح باپ غصے میں بچے کو تھپڑ مارنا چاہے تو ماں درمیان میں آ جاتی ہے کہ آپ میرے بیٹے کو نہیں مار سکتے، اسی طرح سورہ ملک ماں کی طرح اس بچے کو عذاب قبر سے بچائے گی۔ اب آپ بتائیے کہ سورہ ملک کو پڑھنے سے اگر قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے تو ہمیں تو ضرور پڑھنی چاہیے، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے، 30 آیات پڑھنے میں چند منٹ لگتے ہیں۔ تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیا کریں اور رات کے وقت سورہ ملک پڑھ لیا کریں۔ اگر مزید پڑھیں تو اور فائدہ ہے، جتنا گڑ اتنا میٹھا ہو جائے گا۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اپنے اللہ کو یاد کرنا۔ ہتھ کارول دل یارول، ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ ان سب کا لب لباب اور نچوڑ ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوں تو تھوڑی دیر اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ چند منٹ کا مراقبہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائے گا اور آپ اللہ کی محبت کی گرمی کو خود محسوس کریں گے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں۔ جتنے حضرات ہیں یا خواتین ہیں سب آنکھیں بند کر لیں، اپنی تار اللہ سے جوڑ لیں، اور یہ توجہ رکھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے۔ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب۔ غافل غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے۔ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی،
ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی رحمت رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے اس کے سوا جھکائے کہیں پر بشر جبیں اس کے سوا جھکائے کہیں پر بشر جبیں یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح آقا نگر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے آقا نگر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی وہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے رب کریم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما جو گناہ دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما اے اللہ چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما اے اللہ ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سوالی کو انکار نہ کرو اے اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے کہ ہم سوالی کو انکار نہ کریں اے پروردگار عالم ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اللہ آپ انکار نہ فرمائیے ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے اللہ ہماری دعا قبول کر لیجئے آپ نے فرمایا ادعونی استجب لکم میرے بندو دعا مانگو میں دعاؤں کو قبول کروں گا اللہ آپ بھی سچے آپ کا کلام بھی سچا اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما
اے اللہ جو طلباء طالبات ہیں ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ بچہ جب اپنے کپڑوں کو ناپاک کر بیٹھتا ہے، ہر بندہ اس کو تیکھی نظروں سے دیکھتا ہے، بو آ رہی ہے، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، تو بچہ روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آتا ہے۔ امی، ہر بندہ تیکھی نظروں سے دیکھ کے مجھے کہتا ہے چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، امی میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، امی آپ مجھے دھو دیجئے۔ ماں اس سے نفرت نہیں کرتی، بچے کو دھو لیتی ہے، خوشبو لگا لیتی ہے، پھر اسی بچے کو سب لوگ چوم رہے ہوتے ہیں، سینے سے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ناپاک کر بیٹھے، اے اللہ اب آپ ہم پر رحمت فرمائیے، ہماری ان گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں نیکی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم، ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دل کی بھی ایک تمنا ہے، اپنی رحمت سے پوری کر دیجئے۔ اے اللہ وہ تمنا یہ ہے جب موت کا وقت آئے، اللہ پہلے راضی ہونا، پھر ہمیں موت ایمان پہ عطا کر دینا۔ اے اللہ پہلے راضی ہونا، پھر ایمان پہ موت عطا کر دینا۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ یہ دجالی فتنے کا دور ہے، ایمان بہت جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ پروردگار عالم، ہم نے بچوں کو دیکھا جب اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو بڑوں کے پاس امانت رکھوا دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو ایمان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، کمزور ہیں، ہم آپ کے پاس محفوظ رکھواتے ہیں۔ جب موت کا وقت آئے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما دینا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لینا۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب فقیر ہو، اور یہ بھی فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اللہ اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنے عملوں کے بدلے تو جنت کی طلب نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ رحمت فرمائیں تو آپ کی مہربانی سے ہمیں بھی جنت مل سکتی ہے۔ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان مبارک میں امیر لوگ غریبوں کو بڑے بڑے رقمیں جو ہے ہدیے تحفے کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ اے اللہ آپ بھی ہمیں ہدیے کے طور پہ جنت عطا فرما دیجئے، ہم پر رحمت فرما دیجئے، کرم کر دیجئے، ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجئے۔ اے اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، ارشاد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس فرعون بیعون کے پاس جاؤ اور نرم بات کرنا۔ اے اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، آپ اس کے ساتھ نرمی کا حکم فرماتے ہیں۔ اے اللہ یہ جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ سجدے میں روزانہ کئی بار سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی تصدیق کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اجرا مستمرہ نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ سب کی دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اس مسکین کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں، مگر آپ کے پاس تو دینے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں۔ اے اللہ کائنات کے خزانوں کے دروازے کھول دیجئے اور ہم سب کی جھولیاں بھر دیجئے۔ میرے مولا ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگیں تو کس سے مانگیں؟ آپ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، آپ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ اے اللہ ہم آپ ہی کے در پہ ہیں، ہمارے اوپر ترس کھا لیجئے، اللہ ہمارے اوپر رحم کر دیجئے۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما،
جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ پیارا ملک آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ بحرانوں کا شکار ہے، سب بحرانوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مہنگائی کے عذاب سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے مابوسوں کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو کفر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعائیں قدم قدم ان کے شامل حال فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم ہم نے تو اپنی اوقات کے بقدر مانگا، مگر تو ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا فرما۔ اے اللہ ضلعی انتظامیہ نے آج کے پروگرام کی جو اپروول دی، اے اللہ اس پر ان کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ شہر کے جتنے لوگ ہیں اے اللہ سب کو اپنی رحمتوں میں سے حصہ نصیب فرما۔ جو بیان سننے آئے ہیں یا نہیں آ سکے، اللہ ان سب پر اپنی خصوصی رحمتیں اور مہربانیاں نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ اے اللہ جن بچوں کے نکاح پڑھے گئے ان زوجین کو اے اللہ خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، اور اس نکاح کو دونوں طرف کے والدین کے لیے عزتوں کا سبب بنا۔ پروردگار عالم ان بچوں کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما، جو ماں باپ کی نیک مرادیں ہیں اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما، ان کے دین میں برکت عطا فرما، ان کو ایک دوسرے کے لیے دین کا معاون بنا۔ پروردگار عالم ان زوجین کو ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرما اور خیر کے اوپر جمع فرما۔ اے اللہ جو محبتیں آپ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں عطا فرمائیں، ویسی محبتیں ان زوجین کے بھی دل میں عطا فرما۔ جو محبتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کے دل میں عطا فرمائیں، اللہ ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما۔ جو محبتیں آپ نے نبی علیہ السلام اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دل میں عطا فرمائیں، اللہ ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما۔ ان کو خیر پر جمع فرما، اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب حضرات کو اس حاجت کی طرف سے السلام علیکم۔ ابھی نماز عشاء ادا کی جائے گی۔